مبارک پور کے روح رواں جسے ہم علم و ادب کا تاج محل کہتے ہیں، موجودہ صدر شعبہ افتاء ممتاز الفقہاء شہزادہ حضور صدر الشریعہ محدث کبیر حضرت علامہ و مولانا شاہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ امجدی مد ظلہ النورانی جانشین صدر الشریعہ و صدر شعبہ افتاء الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کو میں دعوت زحمت دوں گا کہ حضور والا مائک پر تشریف لائیں اور اپنے دلی وہ گہرے تاثرات سے سامعین کو نوازیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے معزز مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بھائی اس محلے والے بول رہے ہیں، اس محلے والے کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں، محدث کبیر کا اعلان ہو رہا ہے اور آپ خاموش تماشائی ہیں۔ ذرا اپنی بیداری اور زندہ دلی کا ثبوت پیش کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ۔ سمجھ میں بات آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں بات آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اور اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ حضرت علامہ مائک پر۔ اجازت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله العلي العظيم وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي جاءنا بالهداية والحق والدين القويم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. ایک بار نہایت عقیدت، احترام اور عشق و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش فرما لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی نے سب سے بڑی نعمت ہم لوگوں کو جو عطا کی ہے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں، وہ ہمارا دین متین ہے۔ اور اس دین متین کی فقہ اور سمجھ کی گہرائی جسے نصیب ہو جائے، اسے دنیا کی نہیں آخرت کی بھی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ حدیث پاک
بخاری شریف میں اس طرح وارد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس کو بہت بڑی بھلائی دینا چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ اسے اہل حدیث بنا دیتا ہے، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ اسے بڑا پکا موحد بنا دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اس کی بارگاہ کا وسیلہ بھی نہ مانے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ جس کو بہت بڑی بھلائی دینا چاہتا ہے اسے شاعر بنا دیتا ہے، ادیب، فصیح و بلیغ اور خطیب ساقع بناتا ہے، یہ نہیں، بلکہ بہت بڑی بھلائی جب اللہ کسی کو دینا چاہے تو پھر اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ فقہ ہیں کہ اللہ نے اسے بہت بڑی بھلائی دے دی، سبحان اللہ، بھلائی دینا چاہتا ہے اور چاہے وہ تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ابھی آپ کو جو سمجھ میں نہ آئے تو اس طرح آپ سمجھیں کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، شیطان کے اوپر ہر عبادت گزار مصیبت بن جاتا ہے۔ کوئی نماز پڑھے، روزہ رکھے، گناہوں سے بچے، نیکیوں کا کوئی بھی عمل کرے، شیطان کے لیے مصیبت، لیکن 1000 بے ریا اخلاص کی عبادت کرنے والے لوگوں سے بڑھ کر ہے ایک فقیہ، ایسا بڑھ کر کے ہے کہ شیطان کو ایک ایک عبادت گزار اور ایک ایک مخلص سے تکلیف ہے، مگر 1000 مخلصین عابدین سے اسے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی تکلیف ایک فقیہ سے پہنچ جاتی۔ اس سے اب آپ سمجھیں کہ فقیہ کا کیا درجہ ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے، اور یہیں سے سمجھیں ان لوگوں کو جو فقہاء سے اور فقیہوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کے نام سے ان کے دل میں تکلیف پیدا ہوتی ہے کہ وہ پہچان مل گئی کہ جس کو تکلیف ہوتی ہے اس حدیث نے بتایا کہ وہ شیطان ہوتا ہے۔ ایک فقیہ سے شیطان کو اتنی تکلیف کہ 1000 مخلص عبادت گزاروں سے اسے اتنی تکلیف نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا کے خلاف جتنا مشن چلتا ہے، واہ واہ، بہت عمدہ نقطہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے تفقہ کی وجہ سے، واہ واہ، اور سمجھ میں آیا کہ ان کے تفقہ کی بنا پر ان کے مخالفین کون ہیں، تعارف کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس لیے ایک تیسری حدیث سے
مجھے ایک مسئلے کا استنباط کرنا پڑا کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس راستے پر عمر چلے گا شیطان اس پر نہیں چل سکتا. واہ 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 سبحان کیوں؟ اللہ. اس لیے کہ صحابہ میں حضرت عمر کا درجہ فقاہت بے مثال. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اگر عمر 20 رکعت کی تراویح پر تھے شیطان کبھی نہیں پڑے گا. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محدث کبیر، ممتاز الفقہ، شہزادہ شریعہ. اگر عمر نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مانا تو شیطان کبھی نہیں مانے گا. واہ واہ واہ. کیونکہ فقیہ کا معاملہ وہ ہوتا ہے کہ اس راستے پر شیطان اتر ہی نہیں سکتا. واہ 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 واہ. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اس بندے خاص کو جن کی یاد میں یہ بزم قائم ہے سبحان اللہ. جس خوبی سے نوازا تھا وہ فقہ کی خوبی تھی. واہ واہ سبحان اللہ. ہم انہیں صرف ایک عالم کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، اس حیثیت سے نہیں دیکھتے کہ وہ ضلع بستی کے ایک بزرگ آدمی تھے، بلکہ اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ وہ دین کے فقیہ تھے اور امت کے لیے ایک وہ مینار ہدایت تھے، وہ مینار ہدایت کہ جب تک یہ مینارہ قائم ہے شیطان قریب نہیں آ سکتا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے حضرت مفتی جلال الدین صاحب فقیہ ملت علیہ الرحمہ کی شان بڑی بلند تھی. یہی وجہ تھی بلا خوف لومہ لائم واہ واہ. وہ اپنے فتویٰ ظاہر کرتے. کسی دولت مند کی دولت سے اور کسی صاحب اقتدار کے اقتدار سے اور کسی بھیڑ والے پیر کی پیری سے دین کے معاملے میں کبھی نہیں ڈرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انہوں نے اپنی فقہ کا سرچشمہ جاری رکھا. سبحان اللہ. اس لیے اللہ جب ایسے لوگوں کو بھلائی دیتا ہے تو اس بھلائی میں حفاظت بھی اللہ کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ان کو کوئی صاحب اقتدار کوئی ضرر بھی نہیں پہنچا سکا، کوئی اذیت نہ پہنچا سکا. بہرحال میں حضرت مفتی جلال الدین صاحب علیہ رحمت و رضوان کو بہت قریب سے زمانے طالب علمی سے جانتا ہوں. حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ جب اپنے سفر حج پر جانے لگے ان کی آخری زیارت ہمیں اس وقت نصیب ہوئی جب انہوں نے ہمارے بڑے ماموں حضرت فیض العارفین مولانا غلام آسی صاحب کے ساتھ مجھے بھیجا کہ لے جاؤ اپنے ساتھ پڑھاؤ ان کو. میں ناگپور ان کے ساتھ گیا اور مجلے ماموں حضرت علامہ ارشد القادری وہ بھی ناگپور میں رہتے تھے. وہاں مفتی جلال الدین صاحب طالب علم تھے. میں منیت المصلی پڑھتا تھا اور وہ جلالین پڑھتے تھے. مگر میں نے اس زمانے میں دیکھا کہ خدا کی قسم اس زمانے میں کوئی طالب علم ایسا علم کا رسیا مجھے نظر نہیں آیا جو شان میں نے ان کی دیکھی. دن بھر محنت و مشقت کر کے وہ مزدوری کرتے اور اس سے اپنی معیشت
اور گھر کی معیشت کا انتظام کرتے. پھر مغرب کے بعد سے وہ علامہ ارشد القادری کی درسگاہ میں جم جاتے. 2 بجے رات تک ڈیلی ان لوگوں کے اسباق چلتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پھر صبح ہی سے اپنے اسی مزدوری کے کام میں لگے ہوئے. ذرا سوچو کہ اس زمانے میں کوئی کر سکتا ہے؟ اس زمانے میں ایسے کرنے والے مجھے نہیں نظر آئے. میں نے سنا تھا ایک مرتبہ میں نے کچھ اپنے احباب میں ذکر کیا کہ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے اپنے زمانے طالب علمی کا ایک واقعہ بتایا کہ غربت کا زمانہ تھا ہمارا، تو ایک مٹھی چنا ہمیں ملتا تھا وظیفے میں، اسے ہم بھگو دیتے، وہی ہماری 24 گھنٹے کی خوراک ہوتی تھی. سبحان اللہ. اور اس طرح سے ہم نے کئی سال تک بتائے. جب میں نے اپنے دوستوں میں بیان کیا تو کچھ ان میں بڑے جیالے قسم کے لوگ تھے. کہنے لگے صاحب پڑھ لکھ کر کے جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو اپنی اسی طرح کی کہانیاں بیان کیا کرتے ہیں، حالانکہ پڑھنے کے زمانے میں یہ سب مشقتیں نہیں جھیلی ہوتی تھی. میری والدہ ماجدہ خود بیان کرتی کہ صدر الشریعہ بتاتے تھے کہ اس وقت تیل نہیں، تیل چراغ کے تیل کے لیے پیسہ نہیں تھا، تو جب چاندنی کی رات ہوتی تو اس وقت ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ مطالعے کے لیے اللہ نے آسمان پر روشنی بکھیر دی. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. اس کی روشنی میں ہم مطالعہ کرتے تھے. سبحان اللہ. میں نے اب یہ چیزیں تو علماء میں نہیں پائیں مگر اس کا کچھ جلوہ فقیہ ملت نے ضرور دیکھا. واہ 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 سبحان اللہ. ان میں ضرور دیکھا. تو اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین حاصل کرنے اور تفقہ کے لیے جد و جہد کرنے کا جو جذبہ اللہ نے انہیں دیا تھا وہ تو ان کا جذبہ تھا، اور پھر رب کی عطا جو تھی وہ کتنی بے مثال ہے. کیسا اللہ نے انہیں رتبہ عطا کیا کہ وہ تھے غریب مگر غربت بھی اللہ نے فقہ کے صدقے میں مٹائی، اور اللہ نے اس فقہ کے صدقے میں ان کو عظمت بھی عطا کی. سبحان اللہ. اور پھر عظمت عطا کی تو ایسی عظمت کہ جب تک فیض الرسول میں تھے تو رسول پاک کا فیض تقسیم کر رہے تھے، اور جب فیض الرسول سے الگ بھی ہوئے بظاہر جب بھی فیض رسول سے ان کا تعلق رہا، کیونکہ اس کے بعد کے بھی فتوے انہوں نے لکھے تو اس کو بھی فتاوی فیض الرسولی کے نام سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام بھی انہیں بڑا بھا گیا تھا کہ یہ ہے کیا. ارے فقہ تو فیض رسول ہی کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اسی لیے اللہ. اعلی حضرت نے اپنے فتاوی کا نام فتاوی رضویہ نہیں رکھا ہے، نام اس کا العطایا النبویہ رکھا ہے، کیونکہ فقہ جو ہے بارگاہ رسالت کا عطیہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے اس حدیث میں یہ فرمایا گیا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ فقہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، میں تقسیم کیا کرتا ہوں. تو اللہ نے اس طرح پر اپنے محبوب کو نوازا، اور محبوب کے ذریعے سے جن لوگوں کو ملتا رہا محبوب کا فیضان وہ جانتے رہے، سمجھتے رہے. بہرحال حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے بہت جد و جہد اور کاوش کے ساتھ اپنے فتاوی قلم بند کیے، اور وہ اپنے اجتہاد کو وہ وقت ہرگز نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے اکابر کے اجتہاد پر زیادہ اعتماد کرتے، اور انہی کی
کاوشوں پر اعتماد کر کے وہ قدم آگے بڑھاتے تھے. ورنہ آج کل تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہلدی کی ایک گانٹھ ملی اور بنیا بن گئے, پنساری بن جاتے ہیں. مگر فقیہ ملت کی شان یہ واہ واہ. کہ کتابوں پر فقہ کے جزیات پر بہت گہری نگاہ اور وسیع مطالعہ ہونے کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ وہ چند جزیات کو جوڑ توڑ کر کے اپنے اجتہاد کو اور اپنی کچھ استنباطی شان کو ظاہر کریں, بلکہ وہ اس بات پر اعتماد کرتے کہ جو ہمارے ذہن میں ایک استنباط آیا ہے پہلے اس کی نظیر تلاش کرو کہ ہمارے اکابر میں ملتی ہے کہ نہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا بہت زیادہ اعتماد فتاوی رضویہ پر ہوتا, سبحان اللہ. ہمارے شریعت پر ہوتا, واہ واہ واہ. اس پر بہت زیادہ اعتماد کرتا. کیا کہنا, سبحان اللہ. یہ کیوں؟ اس لیے کہ فقیہ محتاط ہوا کرتا ہے, ہر جگر نہیں چلا کرتا کہ الشعراء یتبعہم الغاوون کی طرح پر, بلکہ فقیہ کی ایک اپنی ڈگر ہوتی ہے جو اللہ کے رسول سرور کائنات نے متعین کی ہوتی ہے. بہرحال حضرت فقیہ ملت نے اپنا زندگی کا پورا دور دین کی خدمت میں گزارا. کبھی ہم نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ان کے اندر شوق پیسہ کمانے کا پیدا ہوا, بلکہ وہ فرماتے تھے مجھ سے بھی کہ اللہ نے آپ کو کچھ علم دیا ہے تو کیوں نہیں آپ کتابیں لکھتے. میں نے کہا میں کمائی نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں کمائی کے لیے کتابیں لکھتا ہوں؟ میں کتابیں لکھتا ہوں دین کے اشاعت کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ قوم تک جاتی ہے تو قوم اور اللہ کے کرم سے قوم مجھے نواز دیا کرتی ہے. سبحان اللہ. میں نے کبھی کوئی کتاب ذریعے معاش کے طور پر نہیں تصنیف کی. یہ ان کا نظریہ تھا اور اس نظریے پر کاربند ہونا بڑا مشکل ہے. ورنہ آج کل تو تقریر کرنے مقرر لوگ جاتے ہیں تو پہلے خواب نظرانے کا دیکھتے ہیں اور بعد میں انہیں اشاعت دین کا خیال آیا کہ نہیں آیا, یہ الگ بات ہے, مگر پہلے بات تو وہ سوچتے ہیں. تو اب یہ نظریہ ان کا نہیں تھا, بلکہ اللہ نے ان کے دل میں اخلاص کوٹ کوٹ کر کے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ انہی کی سیرت پر, انہی کے کردار پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت سے علماء ان کے اس طریقے پر چلتے بھی ہیں اور ان کو اسی میں مزہ اور لطف ملتا بھی ہے. رفیقان گرامی, ایک بات اور یاد رکھیں, حضرت فقیہ ملت زہد و تقوی کے معاملے میں کس قدر محتاط تھے آپ سب جانتے ہیں. کبھی کوئی غلط بات, الٹا سیدھا وعدہ, اس طرح کی کوئی چیزیں کبھی ان سے صادر نہیں ہوا کرتی تھی, بلکہ وہ ہمیشہ بات وہی کرتے جو کرنی ہوتی. سبحان اللہ. جو کرنی ہوتی وہی کرتے. اور پھر اس کے بعد جب یہ ہم نے دیکھا کہ نماز, روزے اور دیگر طاعات میں وہ اللہ تعالی کے احکام کے, رسول پاک کی سنن کے ایسے پابند تھے کہ اگر کوئی غور سے ان کی عملی زندگی دیکھتا تو کتاب فتویٰ بھی نظر آتا. ان کی زندگی ایک طرح کی کتاب فتویٰ نظر آتی. سبحان اللہ. یہ خوبی ہر ایک کو نہیں ملا کرتی. ہم سمجھتے تھے کہ ابھی اللہ تعالی کے خزانے میں ان کے لیے عمر کا بہت
لمبا وقفہ ہے، مگر اللہ کی شان وہ بے نیاز ہے۔ اس نے جب تک چاہا ان کے ذریعے سے اپنی رحمتوں کو مخلوق تک بھیجا، اور جب چاہا اچانک انہیں اپنے دربار میں بلا لیا۔ مگر بلانے کی بھی شان ہوتی ہے۔ ایک آدمی تو ایڑی رگڑ رگڑ کے مرتا ہے، ایک آدمی جناب پانی لاؤ پانی پلاؤ یہ کر کے مرتا ہے، کوئی بیٹا کو بلاؤ بیٹی کو بلاؤ اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ ایسے۔ مگر یہ دین کی اشاعت و تبلیغ کے مضامین بتاتے بتاتے دنیا میں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مولانا اختر سبحان اللہ سبحان اللہ موجود ہیں، ان کو بلایا تھا کہ یہ کتاب جو ان لوگوں کا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ فقیہ کے راستے پر نہیں چل سکتے، ان لوگوں نے اپنا ایک آسیب چھوڑا تھا، تو اس آسیب کے رد میں انہوں نے جب اس رد میں کتاب لکھنے کے لیے ان کو مضامین کی تلقین اور اس کے مقدمات وغیرہ کی ترتیب اور کیسے کیسے جواب دیا جائے گا یہ بلایا، سمجھا رہے تھے، پھر بھیجا، پھر کہ جائیے آپ لوگ آرام کیجیے۔ پھر گھر سے خبر آئی کہ بہت ہی حالت اس وقت ان کی اچانک دورہ پڑ گیا ہے، تو لوگ بھاگے گئے۔ تو آپ جب یہ لوگ گئے خیریت پوچھتے ہیں، خیریت ہے، آپ اپنا مضمون اس طرح لکھیے گا، سبحان اللہ سبحان ایسے ایسے کر کے لکھیے گا۔ ذرا سوچو کہ جو دمے واپسی میں بھی دین کی خدمت نہیں بھولتا، واہ واہ کیا اس کی خدمت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے؟ آخری وقت میں بھی آنکھ کھلی تھی اپنی، آخری وقت میں بھی آنکھ کھلی تھی اپنی کہ شاید اب بھی تیرے رخ کا نظارہ ہو جائے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اس شان کے ساتھ وہ دنیا سے گئے۔ اس طرح سے جینا اور اس طرح سے دنیا سے جانا ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا، سبحان اللہ یہ مقدر والوں کا مقدر ہے۔ واہ 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 تو اللہ تعالی نے ان فقہا کے حصے میں یہ نعمت رکھی، مگر ہمارے لیے بہت ہی صدمے کی بات ہے کہ اب ہم لوگ تنہائی کا احساس کرتے ہیں۔ جس کے اوپر جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ وہ اپنی تنہائی کا زیادہ احساس کرتا ہے۔ جب ارد گرد سہارا دینے والوں کی بھیڑ ہوتی ہے تب تو فکر نہیں ہوتی، لیکن جب ایک ایک سہارا اور ایک ایک ستون کھسکتا جاتا ہے تو اب بوڑھوں کو لاٹھی کی یاد آتی ہے، کھمبے کے سہارے کی تلاش ہوتی ہے، ادھر ادھر اپنا معاون مددگار اپنا دوست تلاش کیا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب میدان سونا ہوتا جا رہا ہے، اب ظاہری اسباب تو ایسے نظر نہیں آتے کہ اس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ خلا پورا ہوگا، مگر اللہ کی قدرت بڑی ہی عجیب ہے، سبحان اللہ اس کی ایک نرالی شان ہے۔ اللہ قیامت تک اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کا کام حدیث میں فرمایا ان اللہ یعید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ سیاہ کار لوگوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، مگر ابھی تو امت میں بڑے نیکوکار لوگ موجود ہیں، ابھی علماء اساتین موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں فقہ کی شعائیں نمودار فرمائے اور اس کے سفید سحری سے ان کا دل بالکل جگمگا دے کہ فقہ کی خوب خدمت کریں۔ اللہ تعالی نے اخیر دور میں حضرت فقیہ ملت کے دل میں یہ جذبہ اسی لیے تو پیدا کیا کہ فقہا
اور مفتیان کرام دنیا سے چلے جا رہے ہیں، وہ فقہا تو رہے ہی نہیں جو منصب اجتہاد پہ فائز تھے، لیکن جو ان کے جزئیات سے مسائل استنباط کرتے تھے وہ بھی اب نہ کے درجے میں رہ گئے۔ اب زیادہ سے زیادہ جزئیات کو تلاش کر کے اس کو صحیح موقع پہ نقل کرنا، ان میں ترجیح راجح اور ان میں اقوال مفتابہ کو منتخب کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے۔ بہت خوب، بے شک۔ اور اس کام کے لائق بھی لوگ نظر نہیں آتے، ایسا ہوتا جا رہا ہے۔ بہت کم لوگ اب ہندوستان میں رہ گئے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور پھر انہی میں ایسے ایسے افراد پیدا کرے اور ایسا ان کو ترقی دے کہ وہ مینار نور علم فقہ کا بنے اور ان کا اجالا عالم میں پھیلتا رہے۔ مگر حضرت فقیہ ملت کے اندر یہ ساری خوبیاں ہونے کے باوجود کبھی کسی نے ان میں غرور اور تلون مزاجی اور گھمنڈ کا کوئی جذبہ کبھی محسوس کیا؟ سبحان اللہ، وہی ان کا مزاج درویشانہ، وہی ان کی شان فقیرانہ، بہت خوب۔ ایسی شان کہ جس فخر میں بھی شاہی کا جلوہ نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبی عطا فرمائی تھی۔ ان خوبیوں کی وجہ سے ہم لوگ ان کی قدر کرتے تھے اور پھر وہ اس زمانے کے علماء کا بھی بڑا ادب کرتے اور مشائخ جو گزر گئے ان کا تو ادب کرتے تھے تو خوب کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدر الشریعہ کے وہ مرید، مگر مرید ہاتھ میں ہاتھ دے کر نہیں بلکہ دل میں دل دے کر۔ واہ 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 ایک واہ تو واہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہوتا ہے۔ انہوں نے کبھی آنکھ سے زیارت نہیں کی تھی، مگر حضرت علامہ ارشد القادری صاحب نے متوجہ کیا تو خط و کتابت کے ذریعے سے آپ مرید ہوئے اور ایسے مرید ہوئے کہ ہزاروں مرید ایسے مرید پر قربان۔ سبحان کہ اللہ۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ میں نے آپ کو عرس امجدی کا دعوت نامہ بھیجا، اس میں لکھ دیا حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین صاحب مدد اللہ العالی۔ آپ نے وہ لفافہ بے کھولے ہوئے واپس کر دیا اور اس کے ساتھ ایک خط لکھ کر بھیجا کہ میرے نام کے ساتھ اگر امجدی نہیں لکھا گیا تو میں کبھی خط قبول نہیں کروں گا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور فقیہ ملت، فیضان حضور صدر الشریعہ، فیضان اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جب مجھ سے ملاقات ہوئی میں نے کہا بھائی کلرک لوگ، منشی لوگ ایسی خطا کر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا منشی خطا کر جاتے ہیں تو آپ نے ڈانٹ بھی کبھی پلائی؟ کیوں خطا کرتے ہیں میرے ہی بارے میں؟ فرماتے ہیں مجھے بڑی غیرت آتی ہے کہ آستانے امجدی میں مجھے امجدی نہ مانا جائے، واہ 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 واہ، میرے نام کے ساتھ امجدی نہ لکھا جائے۔ مجھے بڑی غیرت آتی ہے، آئندہ اگر آپ نے اس کا خیال نہ رکھا تو پھر مجھے آپ کا دعوت نامہ قبول نہیں ہے، بھیجیے گا نہیں۔ تو اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعتاً نسبت امجدی ان کے دل سے کیسی چپکی ہے کہ یہ مرید ہاتھ والا مرید نہیں ہے، بہت خوب۔ یہ دل میں دل دے کر مرید ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، سبحان شان اللہ۔ ہے۔ اور پھر آپ کا مفتی اعظم اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہما کے فتوے کے اوپر کیسا اعتماد راسخ تھا۔ بہت خوب۔
کہ اور کسی کا بھی فتویٰ اس کے خلاف آ جاتا آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، مبرہن اور دلائل سے مزین ہو، مگر وہ اسی پر اڑے رہتے تھے، اسی پر جمے رہتے۔ یہ ایک استحکام ہے، یہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے مشائخ علماء کے اوپر اعتماد کرنا یہ بھی ایک شان تفقہ ہے۔ یہ تفقہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے مشائخ کو بھول جائے اور بھول کر کے صرف اپنی ہی بڑائی بیان کرے، یہ تو شوکانی جیسے نالائق کے لیے زیبا ہوگی۔ یہ ہمارے ائمہ اور ہمارے مشائخ کی یہ شان نہیں تھی۔ ہمارے مشائخ کی شان یہ ہی ہے کہ اگر ہم دو مشائخ کے درمیان کوئی مسئلہ مختلف فی نظر آتا ہے تو فتاوی رضویہ دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح اعلیٰ حضرت نے دونوں میں توافق پیدا کیا، دونوں کے اندر تطبیق پیدا کی ہے۔ کیسا؟ جیسے کہ بعض مقامات پر یوں آیا کہ جب آدمی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ شروع کرے تو بسم اللہ پڑھے، ایک قول، دوسرا قول بسم اللہ نہ پڑھے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دونوں قول میں بظاہر تضاد ہے مگر کوئی تضاد نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھے وہ کہتے ہیں مستحب ہے کہ پڑھے، اور جو کہتے ہیں نہ پڑھے وہ کہتے ہیں سنت نہیں ہے، اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ صرف مستحب ہے۔ اب اس طرح تطبیق دینے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے مشائخ کی عبارتیں بھی نقل کر دی کہ دیکھیے یہ حضرات فرما رہے ہیں لا یسنو ایک جگہ لکھتے ہیں اور ایک جگہ لکھتے ہیں یستحب ان یقرأ التسمیہ ان یسمیہ، اس طرح سے لکھتے ہیں، اور ایک جگہ لا یسنو ان یسمیہ کہ بسم اللہ پڑھنا مسنون نہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مستحب نہیں، وہ مستحب ہے یستحب، اور ایک جگہ لا یسنو اور ایک جگہ لا یقرأ اور ایک جگہ یقرأ۔ تو اس طرح ان تمام اقوال کی تطبیق اس طرح پر ہوتی ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی اس طرح پر تطبیق دے کر بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ ہمارے ائمہ سب قابل اعتماد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر ٹکراؤ پیدا کیا جائے جیسے وہابیوں نے کہہ دیا اب کوا کھانے کا شوق ہو گیا تو جناب وہ مہوکا کو کھینچ تان کر کے لے آئے کوا خانے میں، اب وہ کوا خانے میں داخل کر کے اب کوے کو مہوکے کے گھر میں پہنچا دیا اور وہاں اس کو کھلوا ہی دیا، عقاق کا ذکر ہے اور غراب اسود کھلا دیا، ذکر ہے عقاق کا، اور یہ عقاق کو مارا ایسا لق لق کیا کہ جناب والا انہوں نے کوا تک کھلا دیا۔ یہ حال ہے۔ اسی لیے مولوی عبد المجید دیوبندی، پورا معروف گھوسی کے قریب ایک جگہ ہے پورا معروف، وہاں کے مولوی عبد المجید دیوبندی تھے، کہا کرتے کہ یہ مولوی رشید احمد کو ہوا کیا گیا، کس ذوق میں انہوں نے لکھ دیا کوا کھانا کارِ ثواب ہے۔ کہ ارے ان کو کم سے کم یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم حکیموں سے مسئلہ پوچھ لیتے، کوا کھانے سے کوڑ پیدا ہوتا ہے، میں نے کہا کہ اس کو تو ایمان کا کوڑ پکڑ چکا تھا، سب پیدا کیا ہونا تھا، پیدا کیا ہونا ہے، پیدا تو ہو ہی چکا تھا اس کا، اس لیے اس نے وہ کیا۔ رفیقان ملت
یہ لوگ جہاں پر اپنے من کی چیز پائیں تو پائیں اور جہاں نہ پائیں وہاں بناویں. اب ان کو شوق ہوا جناب حیوانی بیضا کھانے کا، تو اب اس کا مسئلہ نکال لیا اور اس کو کھیرا کھیری بنانے لگے، جو کچھ بھی بنانے لگے. مگر بنی تو نہیں بات. بکرے کی کھیری کھائے ہیں؟ بکرے کی کہیں کھیری ہوتی ہے بھائی؟ بکری کی ہوتی تو بات بھی تھی. جی بکرے بکری کی کھیری تو ہوتی مگر یہ بکرے کی کھیری کب سے نکلنے لگی؟ یہ شان ہے اسی دربار کی جہاں کے بکرے بڑے دودھارے ہوتے ہیں. بہت خوب، واہ واہ واہ. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ہم تمام خوشہ چینوں کو، ہم تمام غلاموں کو یہ دست کیا ہے کہ بے ادب محرومات از فضل رب، از خدا جو ایم توفیق ادب، کہ تم اپنے مشائخ کا ادب سیکھو. ادب پاؤ گے تو اللہ تعالی کا فضل اور اس کا کرم موسلا دھار تم پر برسے گا. سبحان اللہ. اور اگر تم نے بے ادبی کی تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے محروم ہو جاؤ گے. وہی محرومی ہوئی. اسی محرومی سے بڑھتے 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 کفر کے دائرے میں پہنچ گئے. کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے؟ اگر یہ بے ادبی انہوں نے بزرگوں کی شان میں نہ کی ہوتی تو یہ سب ہوتا. بہرحال عزیزان ملت، یہ آج ہم علماء میں کی ایک نشست ہوئی. میں ان میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مگر ان حضرات نے محبت سے میرے اوپر ایک بوجھ ڈال دیا کہ حضرت نے اپنا مرکز تربیت افتاء کھولا. یہ بہت ضروری اور اہم کام، اور اس کام کے لیے ابھی وہ باضابطہ ایسے جیالے افراد پیدا نہیں کر پائے تھے کہ جن سے یہ مرکز باقاعدہ اس انداز میں چلتا کہ ان افراد کی شخصیت کو دیکھ کر طلبہ کھینچے چلے آئیں، لوگ تربیت کے لیے چلے آئیں. تو اس لیے اب میرے ذمے یہ لگایا کہ اساتین علماء ملت سے آپ گزارش کر کر کے ان سے اس کام میں کچھ خدمت لے کر اور اس مرکز کو چلانے. اور میں بھی اس امر کو ضروری سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کا رشتہ ایک مرکز اعلی حضرت سے، اسی سے. اور یہ مکتب امجدی بھی اعلی حضرت ہی کی کہ سمندر کی ایک نہر ہے، اسی سمندر کی ایک نہر ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس مکتب امجدی جو مرکز تربیت افتاء ہے، اس کی حفاظت کا فریضہ ان تمام لوگوں پر ہے جو مکتب امجدی سے وابستہ ہیں. صرف میرے ہی اوپر نہیں بلکہ اس مکتب سے جتنے وابستہ ہیں. اور الحمدللہ ہندوستان کے جتنے علماء آپ کو ملیں گے سوائے چند باغیوں کے کہ اللہ نے ان کو صدر الشریعہ کی بارگاہ کی کے مکتب سے محروم رکھا، کیونکہ وہ گستاخ تھے پہلے ہی سے اللہ کے نوشتے میں، تو انہیں تو محروم رکھا. وہ اپنی محرومی کا پرچم اڑاتے پھراتے رہتے ہیں، ان کی بات نہیں کرتا. جتنے ہمارے علماء اہل سنت ہیں ہندوستان میں یا پاکستان میں یا دنیا کے اور بھی، یہ ہمارے انڈین
غیر منقسم ہندوستانی جتنے بھی علماء ملتے ہیں وہ سب مکتب امجدی کے فیض یافتگان ہیں، چاہے حافظ ملت کے واسطے سے اور چاہے حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی مولانا سردار احمد صاحب علی رحمت و رضوان، ان کے واسطے سے ان حافظ ملت کا فیضان خوب جھوم کر برسا پورے ہندوستان پر، ان کا فیضان خوب جھوم کر برسا پورے پاکستان پر، سمجھ گیا؟ تو اب یہ پورے مکتب امجدی کی ذمہ داری ہے کہ جب میرے اوپر ان علماء نے ووٹ ڈالا ہے تو میں تو کچھ نہیں کر پاتا ہوں، میرا بھی پاؤں قریب قریب اب تربت کے پہنچ چکا ہے، اس لیے میری مدد کر کے ان کاموں کو مضبوط فرمائیں، خاص طور سے حضرت مولانا مفتی قدرت اللہ صاحب مدد اللہ العالی، حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب، حضرت مولانا معراج صاحب، حضرت مولانا اور دیگر بہت سے علماء ہیں، انشاءاللہ ان سب لوگوں سے میں رابطہ کروں گا، اور میں نے یہ ووٹ صرف اور صرف اللہ کی تائید پر اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ جیسے مفتی صاحب کی حیات ظاہری میں اس تربیت کے مرکز کو اور ان کے مدرسے کو چلاتے تھے، اب اس سے زیادہ پرشور انداز میں چلائیے، اور میں جم کر اللہ تعالی سے دعا